بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور رمضان پی ٹی وی نیوز کی لائیو افطار ٹرانسمیشن، میں ہوں سید فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں فرح سعدیہ۔ آج ہمارا 27واں روزہ ہے، 26واں روزہ اور 27ویں کی رات ہے۔ 27ویں کی رات آج وہ رات ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ گمان کیا جاتا ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ ویسے تو آخری جو طاق راتیں آخری عشرے کی ان سب میں ہی ڈھونڈنے کا حکم ہے، اور مجھے تو یقین کیجئے ہر طاق رات کو ایسا لگتا ہے کہ شاید آج ہی لیلۃ القدر ہے، لیکن زیادہ تر اکابرین، زیادہ تر ہمارے جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، چونکہ ان کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ 27 کا ڈیجٹ ایک ایسا ہے، اس میں حضرت ابن عباس کی بھی ایک روایت ہے، تو لیکن ان تمام کا لب لباب یہ ہے کہ 27 کے اوپر جو ہے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہوگی۔ راتوں کا بالکل ہمیں جو اللہ تعالیٰ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو حکم دیا وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس مبارک رات کو تلاش کیا جائے۔ اور دیکھیے فاروق کے ہمارے قرآن پاک میں بھی نا کئی مقامات پہ اس کا ذکر ملتا ہے، اور آیات مبارکہ تو ہیں، لیکن سورہ مبارکہ جو ہے ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس رات کی شان بیان کرنے کے لیے نازل کی ہے، سورۃ القدر۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس مبارک رات کی قدر و منزلت اور اس کی فضیلت اور اس کی بڑائی کس درجے ہے، اور وہ یہی ہے کہ دو جو سورۃ القدر میں اہم باتیں بیان کی گئی ہیں اور یہی تکرار کے ساتھ باقی آیات میں بھی بیان ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو اس رات ملائکہ اور روح اور فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر جبریل علیہ اترتے ہیں، السلام کی قیادت میں فرشتے نیچے آتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں وہ شخص جو عبادت کرتا ہے۔ اور جو آیت سورہ مبارکہ کا ترجمہ وہ یہ ہے کہ اس میں تدبیر کی جاتی ہے تمام کاموں کی۔ باقی جو آیت مبارکہ ہیں اس میں بھی اسی طرح سے ہے۔ سورہ سجدہ میں ایک آیت مبارکہ ہے جو اسی رات کی طرف اشارہ کرتی ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ہاں کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ تدبر کرتا ہے، ہر ایک معاملے کا حکم دیتا ہے، اور آسمان سے زمین کی طرف یہ احکامات جو ہیں نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر سورہ دخان کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے، اس کا مفہوم میں بیان کر دیتی ہوں، وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ قرآن ایک مبارک رات میں نازل کیا گیا، اور اس مبارک رات میں بہت سارے اہم چیزوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات کو یہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ہمیں اس کی فضیلت ملتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو زمین سے آسمان کی طرف اور آسمان سے زمین کی طرف جو ایک پورا نظام کائنات اور انسانوں کے معاملات چل رہے ہیں، اس کا کچھ جو ہے لکھت پڑھت کہہ لیں یا اس کا ایک حساب کتاب کہہ لیں، وہ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں یا بارگاہ الہی سے حکم فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوتے ہیں۔ یہ تمام بہت اہم مراحل ہوتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی کے، اس لیے اس وقت انسان کو حالت عبادت میں ہونا ایک بڑی، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اس رات کی عبادت ہے۔ ہر جگہ اس کا جو ذکر ہے وہ ہزاروں مہینوں کے ساتھ جو ہے وہ اس رات کا ذکر کیا گیا۔ بڑے نصیب والے ہوں گے وہ جنہیں اللہ یہ رات نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں اس رات میں جو اللہ تعالیٰ نے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر یہ رات میں اثر آ جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا کرنے کا حکم دیا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے مالک، اے میرے رب، تو رحم کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرتا ہے، تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یہی دعا میری اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو ہماری دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، بنسبت ہے کہ میں اپنے لیے صرف کروں اور آپ اپنے لیے۔ بالکل، اور دعا کا تو میرے خیال میں مقصد ہی ہے، اپنے لیے تو خیر سبھی کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے دعا کیجیے، اور وہ دعا جب آپ کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، برکت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کو تو اس کا ثواب ملتا ہی ملتا ہے، اور جس کے لیے آپ کر رہے ہیں یقیناً اس کو بھی ملتا ہے۔ اچھا جی، آج جیسا کہ فرح نے بتایا آج بڑی رات ہے، اور جب ماہ صیام جب شروع ہوتا ہے تو ہم سب جو ہے طاق راتوں کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر طاق راتوں میں 27ویں کی شب کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے زمین پہ آتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کون شخص عبادت کر رہا ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں۔ تو اس رات کا جتنا بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں ضرور اپنے جو ہے اس میں عبادت کریں۔ آج کے گیسٹ سے آپ کا تعارف جلدی سے کرا دوں، آج ہمارا بہت ہی زبردست پینل ہے فرح، بلا شبہ۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، چیئرمین ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں انٹرم سیٹ اپ میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بہت زبردست سوشل ورک کر رہے ہیں، اور انہوں نے سنگل ہینڈڈلی یہ پروف کیا
کہ انسان کی نیت اگر صاف ہو اور کام نیک ہو تو قافلہ خود ہی بنتا جاتا ہے اور کام میں برکت اللہ تعالیٰ خود ہی ڈال دیتا ہے. قادر الکلام ہے ماشاءاللہ سے, بہت اچھے مصنف ہیں, بیوروکریٹ رہ چکے ہیں, اور انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر ایک عاجزی کا اور ملنساری کا جذبہ ہے وہ کمال ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ تشریف آپ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب جی, آپ دونوں کا بلانے کا تھینک یو ویری مچ. پلیزر سر. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی ڈاکٹر عبید اللہ, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, ڈریپ جسے کہا جاتا ہے. ڈریپ ایک بہت اہم عہدہ ہے, اسپیشلی آج کل کے زمانے میں جب ہم جعلی ڈرگس کے حوالے سے سنتے ہیں یا رجسٹریشن کے حوالے سے, ایکسپورٹ پروسیڈز بڑھانے کے حوالے سے, اور کس طرح فیک ڈرگس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ان کے نیگیٹو افیکٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میں نے تو پہلے بھی ان کو مبارکباد دی تھی کہ آپ نے بڑا ایک کمال کام کیا ہے کہ اب ہمیں نہیں ملتی ہیں اینٹی بایوٹکس اور غیر ضروری دوائیاں اوور دا کاؤنٹر وداؤٹ پرسکرپشن. آئی تھنک یہی ایک بہت بڑا کام ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس سر. اچھا جی, ان کے ساتھ ہمارے ایک مذہبی اسکالر ہیں جی, چکوال سے تشریف لائے ہیں, جناب سید عمران شاہ صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ. آج ایک بڑا دن ہے, ایک بڑی رات ہے آج, تو آپ نے ہمیں جوائن کیا, وی آر آنرڈ. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جی ڈاکٹر تبسم ناز. ڈاکٹر تبسم ناز جو ہیں وہ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ میں ہیں اور ڈائریکٹر ہیں نیشنل کریکولم کاؤنسل. تو یعنی تعلیم کا جو نصاب ہے ہمارا, اس حوالے سے میں نے سوچا درسی کتب جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم بچے جو ہیں ہمارے وہ کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن آج کی آپ سب کی اجازت سے آج کی ٹرانسمیشن کو ہم اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے آگے بڑھائیں گے اور قاری عمیر آصف سے درخواست کریں گے کہ تلاوت کلام قاری محمد عمیر آصف حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। आपके सामने कारी उमैर आसिफ ने सूरह फ़तह की आय मुबारका 27 की तिलावत की सआदत हासिल की और उसके साथ साथ सूरह क़दर की तिलावत की गई, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। यकीनन अल्लाह ने अपने रसूल का ख्वाब सच कर दिखाया। अगर अल्लाह ने चाहा कि तुम मस्जिदुल हराम में ज़रूर दाखिल होगे अमन के साथ, अपने सर मुंडवाते हुए और बाल कुतरवाते हुए, तुम्हें कोई खौफ ना होगा। बस अल्लाह ने वो बात जान ली जो तुम नहीं जानते थे और इससे पहले उसने एक करीब की फ़तह अता फ़रमाई। सुलह हुदैबिया के बारे में इस आय मुबारका के बाद आय मुबारका है वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि इसे तमाम दीनों पर गालिब कर दे और अल्लाह गवाह के तौर पर काफ़ी है। और उसके बाद सूरह क़दर का तर्जुमा इस तरह से है, बेशक हमने इस कुरान को शब क़दर में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़दर क्या है। शब क़दर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती है फ़जर के तुलू होने तक। और फ़ारूक, आपने देखा एक चीज़ जो शायद हमने मिस कर दी कि इस रात की जो असल फजीलत है नज़ुल कुरान, तो सूरह क़दर ने और तमाम आयत मुबारका ने हमेशा जहाँ इस रात की कदर बयान की है तो वो नज़ुल कुरान के साथ मुंसलिक है। सो अब नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे हाफिज़ मोहम्मद माऊज़ हुसैन साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहे यूं आका, जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहे यूं आका। लौट आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। क्या ज़रूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें,
کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. دیکھو دیکھو کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے. دیکھو دیکھو کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. اور بہت شکریہ حافظ محمد معوض حسین. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ آپ نے پیش کیا اور سورہ کوثر یاد کرا دی نا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. آپ کو ابتر کہنے والے آج تک خود بے نام و نشان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جاری ہے اور جاری رہے گا. صحیح. اچھا جی مہمانوں کی طرف چلیں فرح. اور سب سے پہلے ڈاکٹر امجد ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا آئی تھنک اخوت فاؤنڈیشن نیڈز نو انٹروڈکشن, بٹ اب تو اخوت یونیورسٹی بھی ہے ماشاءاللہ, اس کی بڑے زبردست کیمپس ہے, ووکیشنل کالج ہے خواتین کا چکوال آپ میں. نے بھی وزٹ کیا ہے, میں نے بھی وزٹ کیا ہے. سینگ از بلیونگ. تو خالی پہلے مائکرو فائنانس لون سے جو سلسلہ شروع ہوا, پھر غربت مٹاؤ مہم پہ ہوا, اور اس کے بعد آپ ایجوکیشن پہ. ڈاکٹر صاحب یو آر ڈوئنگ سو مچ ماشاءاللہ. تو جو آپ کا لیٹسٹ وینچر ہے یہ یونیورسٹی والا, اس کا کیمپس لاہور سے دور قصور کے پاس ہے. آئی ایم شیور دس از فرسٹ آف مینی ٹو کم. کیا اس کا رسپانس ہے, ابھی تک کتنے اسٹوڈنٹس وہاں سے گریجویٹ کر گئے اور آگے اس کا کیا پلان ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں, فاروق آپ کا, فرح آپ کا. یو ہیو بین اے گریٹ فرینڈ آف اخوت. الحمدللہ آپ خود بذات ہی اخوت ہیں, اور یہ جو بات ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور پھر رمضان المبارک کے حوالے سے, تو مواخات جو ہے نا ایک ایسا مشترکہ اثاثہ ہے ہمارے لوگوں کا کہ اگر ہم صرف اسی ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کر لیں تو ہماری تمام زندگی سنور جائے گی. غربت, استحصال, دکھ, بیماری, جو کچھ بھی ہے. تو بہرحال اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے یہ اخوت کا جو مائکرو فائنانس پروگرام ہے, پھر تعلیمی پروگرام ہے, کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں. تو آپ کا براہ راست سوال اخوت یونیورسٹی کے ساتھ حوالے سے ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے انتہائی انکسار کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں صدر پاکستان کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے اخوت انسٹیٹیوٹ آف قصور وچ ول بی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ, وہ چارٹر پر انہوں نے دستخط کر دی. یونیورسٹی. تو یونیورسٹی ہم نے اس کا نام رکھا ہے ایک سے مراد ہے ایک. ایک سے مراد خدا ہے, ایک سے مراد توحید ہے, ایک سے مراد یونیکنس ہے. تو یہ بھی بعض چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. تو ایک الف سے شروع ہوتا ہے, اخوت الف سے شروع ہوتی ہے. ہمارے 4 جو پلرز ہیں, ایمان, احسان, اخلاص, انفاق, یہ سب الف سے شروع ہوتے ہیں اور سب پھر الف کی طرف جاتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ اکو الف تیرے درکار. تو ایک سے مراد ہے جو اخوت انسٹیٹیوٹ قصور. یہ جغرافیکلی لوکیٹڈ ان قصور, بٹ اگر آپ ویسے سمجھیں, میٹافوریکلی مجھے کہنے کی اجازت دیں, تو یہ پاکستان کے چپے چپے میں موجود ہے. اس لیے کہ اس یونیورسٹی میں 4 صوبوں کے, آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے بچے آتے ہیں اور وہ اکٹھے رہتے ہیں, پڑھتے ہیں. یہ ریزیڈینشل انسٹیٹیوشن ہے. تو ہم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کو ذرا پھیلاؤ میں لے آئیں تو پاکستان بن جاتا ہے. پاکستان کو اگر ہم تھوڑا سا کچھ محدود کرنا چاہیں تو یہ اخوت یونیورسٹی بن جاتی ہے. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت طویل سٹرگل کے بعد, ایک آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہم نے جب یہ کالج شروع کیا تھا تو ایک مرغی خانے میں شروع کیا. مرغی خانے میں ہمیں ایک جگہ کی تلاش تھی اور ایک کمرے کی تلاش تھی. تو ہمیں ایک لمبا سا کمرہ مرغی خانوں کا ہوتا ہے, شیڈ ہوتا ہے, وہ مل گیا. ہم نے اس کی ٹھیک ٹھوک کروایا, آدھے کو کلاس روم میں بنا دیا, آدھے کو ہاسٹل بنا دیا. ٹھیک ہے. تو آج لیس دین 10 ایئرس الحمدللہ 65 ایکڑ پر 4 لاکھ اسکوائر فٹ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ. آپ تو
خود دیکھ کیا کر کہتے آئے ہیں، ہیں۔ اگر میں اس کو مشکل الفاظ میں کہوں کہ قدم رنجا فرما چکے ہیں، تو یہ ہے سر اخوت کی موجودہ صورتحال کہ سر ہم اسے کنٹینیو کریں گے اس awarding خوبصورت century سفر کو، جو کہ تقریباً 35 سال کا سفر ہے، نہیں 25 سال 25 سال کا، لیکن اس وقت ہمیں ایک رکنا ہے بریکنگ نیوز کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے مل رہے ہیں۔ خوش آمدید نور رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر، اور ابھی جو بریکنگ نیوز آپ دیکھ رہے تھے کہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس کراکچی نے اردو زبان میں پاکستانی عوام کا اور پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں یکجہتی کا اور ایک اچھی ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا، ایک متوازن جسے کہتے ہیں خارجہ حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جنگ جو ہے جلد ختم ہو اور دنیا امن کو دیکھے، خاص طور پہ ایرانی عوام کے اوپر یہ جو ایک ظلم کا سلسلہ جاری ہے یہ رکے۔ اس دعا کے ساتھ ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ یہ اب آپ کو اس ایک کالج جو کہ آپ نے ایک پولٹری فارم سے شروع کیا تھا ایک کمرے سے، اب اسے ایک یونیورسٹی کا درجہ مل گیا، یعنی جو طالب علم پہلے وہاں پہ کسی اور یونیورسٹی میں امتحان دیتے تھے اب وہ وہاں پہ آئیں گے تو وہیں کی ہی ڈگری ان کو ملے گی۔ جی بالکل جی، دیکھیں پیراللز ڈرا کرنے چاہیے۔ درخت کے نیچے سے بھی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی دیکھیں، ایک سکول تھا، کالج بنا، پھر یونیورسٹی بنا۔ دنیا کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، آپ آکسفورڈ دیکھ لیں، کیمبرج دیکھ لیں، 600 سال 700 سال پہلے چھوٹے سے ایک مذہبی ادارے کے طور پر وہ جنم لیتی ہیں اور آج کتنی بڑی یونیورسٹیز بن جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بیج ہوتا ہے نا جی فاروق بھائی، جو ایک بیج ہوتا ہے وہ آپ زمین میں بوتے ہیں، اگر اخلاص ہونا تو وہ پیپل کا درخت بن جاتا ہے، وہ بوڑ کا درخت بن جاتا ہے، اور اس کے نیچے پھر اتنا گھنا سایہ ہوتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گھنا پیڑ سر راہ گزر ہوں۔ تو اس مہینے کی مناسبت سے تو میں اور بھی آپ سے کہوں گا کہ نیکی کا ایک بیج لگانا، اس بیج پہ پھر کونپلیں، پھر اس کے اوپر ثمر، پھر اس پر اوپر نئی شاخیں، پھر 70 گنا، پھر 700 گنا، پھر 70,000 گنا۔ تو یہ پاکستانی عوام نے، آپ نے، میں کہتا ہوں ہم سب نے ایک چھوٹا سا مواخات کے تصور سے مستعار لیا ہوا بیج بویا تھا نیکی کا، کہ ایک ایسا ادارہ بنے جس میں غریب کے بچے کو بھی پڑھنے کا موقع مل سکے۔ تو یہ آپ دیکھیے کوئی نہیں بلیو کرے گا، آپ کسی کو کہیں گے کہ جی ہم نے ایک مرغی کھانا جس میں سخت بدبو آتی تھی اور وہاں پر ہم نے بیٹھے تھے، دفتر لگایا تھا، استاد آئے تھے، طالب علم آئے تھے، میس بنا تھا، بیڈز لگے تھے، کمرے آئے تھے، اور پھر وہاں سے بڑھتے بڑھتے اب ایک 3-4 لاکھ اسکوائر فٹ پر آپ گواہی تو دیں گے نا؟ جی بالکل بالکل، میں تو خود گئی ہوئی ہوں، میں بھی گئی ہوئی ہوں۔ اور اب ہم ریسنٹلی ہماری مسجد ایک بنی ہے، اور میں بڑے پھر انکسار اور اعتماد سے کہتا ہوں کہ لاہور کی چند خوبصورت مساجد میں سے وہ ایک مسجد ہے۔ تو سب بچے وہاں پر کلمہ توحید سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں، صبح کو آغاز کرتے ہیں، اور پھر عشق مصطفیٰ اور خدمت خلق اور ایمان، احسان، اخلاص۔ بلڈنگ ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب، اور جو ایک آپ روح ڈال رہے ہیں ان طلباء میں، وہ ایک الگ سروس ہے، کیونکہ ہم میجریبل چیزوں کو تو میجر کر سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید دکھائی نہیں دیتی، لیکن میں نے تو اس کو دیکھا ہے کہ ان بچوں کے اندر جو شاید زندگی سے امید ہار چکے تھے یا حوصلہ ہار دیتے، آپ نے ان کو آگے بڑھنے کی جو لگن اور جستجو اور جو ایک کانفیڈنس دیا ہے، اس کے لیے ہی شکریہ ادا کرنا کافی ہے۔ تھوڑا سا مجھے تحریف کی اجازت ہو تو میں کہوں گا کہ ایک ولولہ تازہ دیا ہم نے دلوں کو، اقبال نے تو کہا تھا نا کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، وہ تو اقبال تھے، اقبال تو میں کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سارا کام جو ہمارے دوستوں نے، ہمارے ساتھیوں نے، اور اس ملک کے مخیر حضرات نے، کہ اس یونیورسٹی کی 1 انچ بھی حکومت کے پیسے سے نہیں خریدی گئی زمین، 1 اینٹ بھی حکومت کے پیسے سے نہیں لگائی۔ سارا کچھ آپ نے یہ نہیں کہ حکومت کا پیسہ نہیں لینا چاہیے، ظاہر ہے حکومت کے ساتھ تعاون تو بہت اہم ہے، حکومت کا فرض ہے، حکومت کرتی ہے، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ ہیئر وی ہیو ٹو پروو
a philosophy, person to person, family to family, individual to individual, ansar to mahajar. تو اس تصور پہ کہ آپ میں سب مل کر کیوں نہیں ایسا ایک ادارہ بنا سکتے ہیں, اور آپ نے وہ بنا کے دکھایا. الحمدللہ. اپنی نیت خلوص ہو ہمیں تو بالکل بن سکتا ہے. ایک اذان عصر کے لیے جانا ہے, سو ایک وقفے کے بعد باقی مہمانوں سے بھی بات کریں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, اسٹے ٹیونڈ. نور رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پی ٹی وی نیوز کی لائیو افطار ٹرانسمیشن ہے. میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فرح سعدیہ اور ہمارے گیسٹ ڈاکٹر عبید بھی ہمارے ساتھ ہیں فرح, اور ڈریپ کے سی ای او ہیں, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے بٹ انفارچونیٹلی وہ نیوز بریک اتنی لمبی آ گئی کہ ان سے بات نہیں ہو سکی. ہم نے بات ڈاکٹر صاحب آپ سے اس وقت شروع کی تھی ڈیجیٹلائزیشن پہ, کہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا کہ آپ کا کیونکہ سسٹم مینول تھا, تو اگر کسی نے کوئی ڈرگ رجسٹر کرانی ہے, پاکستان میں لانی ہے لیجیٹمیٹلی, اس کو کوئی 6 مہینے, سال, 2 سال, اور پھر وقتاً فوقتاً وہ ڈیلے بھی ہوتا رہتا تھا. آپ نے اسے ڈیجیٹلائز کر کے اب آپ ٹریک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی پروگریس کیا ہے. اس حوالے سے بتائیں, بڑا زبردست انیشیٹو ہے, اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ ٹریک؟ تھینک ویری مچ فاروق اینڈ فرح فار ہیونگ می ان نور رمضان. ان فیکٹ یہ ایک بلیسڈ پروگرام ہے جس میں ہم تمام چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ کمنگ ٹو دا پارٹ وچ یو ہیو انیشیٹڈ, ان فیکٹ کسی بھی حکومت میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو پبلک ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں ہے وہ علاج کی سہولت ہے. اور علاج میں صرف ہسپتال کا ہونا اور ڈاکٹر کا ہونا ضروری, اس کے ساتھ ساتھ جو اور امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ دوائی اور میڈیکل ڈیوائس جو کہ اوزار ہوتے ہیں اور جو مختلف سرجیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اویلیبلٹی ہوتی ہے. اور یہ ذمہ داری اس وقت ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے پاس ہے سنس 2012. ان فیکٹ جیسے آپ نے بتایا کہ شروع میں ہمارا تمام پروسیس ایک مینول سسٹم کے ذریعے چل رہا تھا, جس میں اسٹیک ہولڈرز یوز ٹو کم ٹو ڈریپ آفس فار سبمیشن آف اپلیکیشن اینڈ دین فالو اپ اینڈ دین ریسیونگ دی approvals as well. Then we conceived the idea کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ویژن ہے اڑان پاکستان اینڈ آل دوز پروسیسز, وائی ناٹ ٹو ڈیجیٹائز اٹ. بیکاز میں جب گھر میں ہوتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یار میں نے بجلی کا بل جب جمع کرنا ہے تو آن لائن ہونا چاہیے. تو وائی ناٹ کہ جو میرا اسٹیک ہولڈر ہے, جو میرا کلائنٹ ہے, جو میرا کسٹمر ہے, جس کی ذمہ داری ہے اس پورے سسٹم میں دوائی کو پرووائڈ کرنے کی, تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. وی کنسیو دس آئیڈیا اینڈ الحمدللہ ڈریپ اچیوڈ دس لینڈ مارک کہ ہماری جتنی بھی اپلیکیشنز میڈیسنس کی, ویکسینز کی اور میڈیکل ڈیوائسز کی ہیں, دیز آر بینگ سبمٹڈ آن لائن, دیز آر بینگ سبمٹڈ آن لائن, پروسیس بھی آن لائن ہے, اور اس کا اپروول بھی یا جو بھی ڈیسیژن ہوتا ہے کلائنٹ کو, اسٹیک ہولڈر کو فزیکلی آنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر عبید اللہ, میں ہمیشہ نا ایک ہی چیز پوچھتی ہوں سب لوگوں سے, بلکہ مصطفیٰ کمال صاحب تو تھوڑے سے وہ بھی ہو گئے تھے کہ یہ ڈریپ سے پوچھے گا نا, مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں, اور وہ یہ تھا کہ جنیرک پرسکرپشن پہ کب آ رہے ہیں ہم سر, ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ جو روز ادویات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, لوگوں کی افورڈیبلٹی سے باہر ہو جاتے ہیں, جو ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کے جو اپنے ایک الگ سرکل چلتا ہے, سو اس میں کیا کباہت؟ دیکھیں جی, ہمیں پورے دنیا کے سینیریوز کو دیکھنا ہوگا. آپ آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتے. جو جنیرک پرسکرپشن ہے اور جو برانڈڈ ہے, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ہم ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی دیکھیں تو برانڈ از ویری مچ دیئر, انویٹر برانڈ ہوتا ہے. پاکستان میں جنیرک ڈرگ کا ایکسپیرینس 1973 میں کیا گیا جب جنیرک ڈرگ ایکٹ تھا. مشہور زمانہ ہمارے شیخ رشید صاحب تھے جو کہ جنیرک کے بانی تھے, بٹ انفارچونیٹلی ایک سکسیسفل نہیں رہا پاکستان میں, اور پاکستان نہ صرف پاکستان جیسے ممالک میں. 1976 کے بعد اور 2012 میں ڈریپ ایکٹ کے بعد جو کانسیپٹ ہے وہ برانڈڈ جنیرکس کا ہے, میننگ دیئر بائی کہ آپ اپنے برانڈ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں اور دیز آل آر جنیرکس. آپ کا کویسچن بہت ویلڈ ہے, بٹ انفارچونیٹلی اسٹل وی آر انیبل کہ ہمارے فارمیسی آؤٹ لیٹس کو دیز شوڈ بی رن بائی فارماسسٹ. انٹل انلیس ہماری فارمیسی کی آؤٹ لیٹس فارماسسٹ رن نہیں کریں گے, یہ کانسیپٹ آف جنیرکس از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انٹروڈیوس. وہ لائسنس ہوتا ہے, بٹ ہماری لیجسلیشن میں اسٹل جو فارمیسی ایکٹ ہے 1967 کا ہے, جس میں فارماسسٹ کے ساتھ ساتھ ان کے کیٹیگری بی ڈپلوما ہولڈرز بھی ہوتے ہیں. سو یو کانٹ گیو دس ڈیسیژن میکنگ ان ہینڈ آف اے ڈسپینسر اور
کیٹیگری بی پرسن کہ وہ ڈیسائیڈ کرے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ ود دا ایولیوشن ان دا سسٹم اب آپ دیکھیں کہ مختلف ایک تو یہ کہ ہاسپٹلز میں پرچیز جنیرک سے ہو رہی ہوتی ہے جو ہمارے تمام گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں, تو یہ ایک طرف تو ہم چلے گئے کہ جی جنیرک بائنگ ہو رہی ہوتی ہے. بٹ رائٹ ناؤ اینڈ یوزر ہے صارفین ہاں جی جو اینڈ یوزر ہیں موسٹ آف دا اینڈ یوزر ناؤ the process has been evolved and you can see کہ آپ کی جو لیڈنگ ڈاکٹرز بھی ہیں وہ کسی دوائی کو پرسکرائب اس کے ساتھ 3 جنیرکس 3 برانڈز لکھ رہے ہوتے ہیں that you can have any of the 3, تو وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ کے ریڈار پہ ہے, یہ اٹس اے ریڈار and not only it's on the radar, rather we are working on that. That is great, that is heartening کہ اچھا چلیے اس پہ کچھ ہوگا. صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں فرا. سر ہم چاہیں گے کہ ہمیں بتائیے لیلۃ القدر کے حوالے سے کیا اعمال, کیا فضیلتیں, کیا کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب محترمہ آپ نے شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے, چونکہ آپ نے بھی کافی اس کی وضاحت کی ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. خود یہ سورہ جو ہے اس میں خدا کریم پروردگار ہمیں متوجہ فرما رہا ہے کہ اس سورہ میں 5 آیات ہیں اور ہر آیت میں جو ہے لیلۃ القدر کا ذکر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یا مثلاً تنزل الملائکۃ فیہا, یہ ضمیر بھی جو ہے لیلۃ القدر کی طرف جا رہے ہیں. ہی حتی مطلع الفجر, یہ جو ہی ہے یہ بھی لیلۃ القدر. یعنی ہر آیت میں آپ دیکھیں گے تو توجہ کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی اور متوجہ آپ انسان ہوگا کہ خدا نے ہر آیت میں لیلۃ القدر کو ذکر کیا ہے. اور لیلۃ القدر جو ہے اس میں یہ جو قادر لفظ استعمال ہوئے ہے خود ہی قرآن سے اگر سمجھا جائے تو قرآن میں 2-3 جگہ پہ قادر استعمال ہوئے. ما قدروا حق قدر اللہ, جیسے کہ وہ منزلت کے معنی میں ہے, شرف کے معنی میں ہے. اس کو اگر لیا جائے تو یہاں پر انسان جو ہے وہ اپنی قدر بنانے کے لیے اس رات میں اللہ کے سامنے انسان نے اپنی قدر بنانی ہے, منزلت بنانی ہے, وہ عبودیت کا جو مقام ہے وہ حاصل کرنا ہے. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ عبد دیگر عبد ہو چیزی دیگر اس این سراپا انتظار منتظر. یعنی انسان جب اس رات کو جاگتا ہے اور توسل کرتا ہے, جیسے کہ روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ طولانی حدیث ہے, روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ یہ روایت ہے کہ خدا سے جب انہوں نے چاہا کہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو خدا نے فرمایا قربی من استیقظ فی لیلۃ القدر, میرا قرب اسے حاصل ہوگا جو اس رات کو بیدار ہوگا, جو مجھے بیداری. اور پھر حضور نے فرمایا رحمت میں چاہتا ہوں, تیری رحمت حاصل ہو. تو خدا نے فرمایا کہ رحمتی من رحم علی المساکین فی ھذا اللیل لیلۃ القدر, رحمت اسے نصیب ہوگی جو اس رات میں مساکین کے اوپر رحمت کرے گا. اور اسی طرح انہوں نے عرض کی کہ پروردگار میں پل صراط سے جواز چاہتا ہوں. یہ ہمارے لیے پل صراط سے جواز چاہتا ہوں تو خدا نے فرمایا کہ من سبح تسبیح فی لیلۃ القدر, جو اس رات کو میری تسبیح کرے گا اسے جواز ملے گا. اور اسی طرح پھر حضور نے فرمایا کہ میں تیری رضا چاہتا ہوں, رضائی من صلی رکعتین فی لیلۃ القدر, جو 2 رکعت نماز پڑھے گا اس میں اسے میری رضا حاصل ہوگی. لیلۃ القدر جو ہے خیر من الف شہر, خیر من الف شہر. جیسے زمانی مکانی انسان سفر طے کرتا ہے, آج کل جو وسیلے نقلیہ ہیں ان کے ذریعے انسان جو ہے مسافت جلدی مثلا ہوا پیما کے ذریعے ایروپلین کے ذریعے طے کرتا ہے. تو یہاں یہ زمانہ جو ہے اس میں
لیلۃ القدر میں وہ روحانی جو مسافت ہے وہ کتنے 7 گھنٹوں کی یہ رات ہے یا 7 گھنٹے کی، اور اس میں وہ روحانی جو 1000 مہینے کی مسافت جو ہے وہ بندہ طے کر لیتا ہے. 83 سال تقریباً بنتے ہیں، 83 سال بنتے. اس میں انسان اگر وہ عبادت کرے، تضرع کرے، اس میں تسبیح و تحلیل کرے، سب سے زیادہ جو اس میں تمنا انسان کرے وہ توفیق ہے کہ توفیق مانگے خدا سے، اور پھر خدا کے ساتھ جو رابطہ ہے، تعلق ہے. جیسے کہ وہ بروجر سے، میں معذرت چاہتا ہوں، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بروجر سے ایک بہت بڑے مرجع جہانی جو ہیں، انہوں نے وہ بچپن میں وہ تار بجاتے تھے، اور تار بجاتے ہوئے ان کا وہ تار ٹوٹ گیا. شاہ صاحب قطع کلامی معاف، اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک ہمیں لینی ہے، اس کے بعد یہیں سے ہم شروع کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر تبسم ناز بھی موجود ہیں جی، ڈائریکٹر نیشنل کریکولم کونسل کی، ان سے بھی بات کریں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، اسٹے ٹیونڈ. میں ایک دفعہ پھر میں اور فاروق اپنے تمام مہمانوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب موجود ہے، چیئرمین اور بانی اخوت فاؤنڈیشن. ڈاکٹر عبید اللہ موجود ہے جو کہ پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے CEO ہیں. ہمارے ساتھ سید عمران شاہ موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ڈاکٹر تبسم، جو کہ کریکولم کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گی. لیکن شاہ صاحب آپ ہمیں کچھ واقعہ ایک بتا رہے تھے. کر رہا تھا کہ بروجر سے بہت بڑے مرجع جہانی سید حسین بروجردی، تو وہ بچپن میں والدین نے انہیں بھیڑیں چرانے کے لیے بھیجا. میں تار کی بات کر رہا ہوں کہ آج کی رات جو ہے تار جوڑنے کی رات ہے. تو وہ ان کا وہ تار بچپن میں وہ بکریاں چراتے تھے، تو انہیں کیا پتہ کہ میں نے کہاں جانا ہے، کون سی میری منزل ہے. تو وہ ان کا گٹار جو ہے ٹوٹ گیا، تار جو ہے. وہ اصفہان گئے اس کو ٹھیک کروانے کے لیے، اور وہاں ایک کفش دوست بیٹھا ہوا تھا. اس سے پوچھا امو جان این کجا درست می شود، کہ میرے چچا جان یہ کہاں سے ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے جواب دیکھا اور انہوں نے کہا پیچھے نہیں، بے آپ بخور چائے بخور، اور بیٹا آپ بیٹھو چائے پیو اور پانی پیو. پھر تھوڑی دیر بعد وہ کفش دوست جو تھا، وہ جوتے درست کرنے والا، انہوں نے کہا کہ پسر جون این نامی دونم کجا درست می شود، یہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ تار تمہارا کہاں درست، لیکن من بلدم بین اللہ و بین العبد تار کجا درست می شود، یہ بندے اور خدا کے درمیان جو تار ہے کہاں درست ہوگا وہ میں جانتا ہوں. تو وہی اثر ایسا وہ پڑا کہ انہوں نے حسین بروجردی کہا ہموں می خواہم مجھے وہی تار چاہیے. انہوں نے کہا برو مسجد، اس مسجد میں چلے جاؤ ہوتا. اس کے بعد وہ پھر مرجع جہانی بنے. تو آج کی رات جو ہے، ایک رات جو ہے انسان کی بہت کچھ تبدیل کر. میں تھوڑا سا فقط وہ ربیعہ ابن کعب اسلمی کا بھی آپ کی خدمت میں، جب حضور نے فرمایا کہ تو نے میری 7 سال خدمت کی ہے اور تو نے مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی، تو کہا کہ امہلنی لیلتاً. انہوں نے کہا مجھے ایک رات کی فرصت دیجئے، میں نے مانگنا ہے تو آپ سے مانگنا ہے، مجھے فرصت دیجئے میں تاکہ رات کو سوچوں. صبح جب ہوئی تو پھر حضور نے فرمایا ہاتھ حاجتک، ربیہ اپنی حاجت تو مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے. تو ایک رات نے ایسا اثر کیا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان تسأل ربک ان یجعلنی معک فی الجنہ، آپ اپنے رب سے سوال کیجئے کہ مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رکھے. تو حضور نے فرمایا کہ میں حیران ہو گیا، ربیہ تجھے کس نے یہ، انہوں نے کہا عرض کی کہ میں نے رات کو جو بیداری میری تھی
اس میں مجھے خدا نے یہ تعلیم دی ہے کہ میں اگر مال مانگتا تو میرا ختم ہو جاتا، میں اولاد مانگتا وہ مر جاتے، میں زندگی مانگتا وہ ختم ہو جاتی، مجھے ایسا آپ کا جواب چاہیے۔ تو اس راحت کو وہ مانگنی چاہیے جو دائمی چیز ہو، توفیق الہی، قرب الہی، عارضی اور وقتی تقرب، چیز نہیں مانگنی عارضی نہیں، دائمی چیز۔ بہت بہت شکریہ۔ ویسے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر تبسم ناز فرا، اور یہ ڈائریکٹر ہیں نیشنل کریکولم کونسل کی۔ ڈاکٹر تبسم، ہم کافی عرصے سے یہ بات سن رہے تھے، اس پہ کافی کام بھی ہوا کریکولم کے حوالے سے کہ 2 نصاب نہیں ہونے چاہیے، کہ جو پرائمری جو سرکاری اسکول ہیں ان کا علیحدہ ہے، جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اس کا علیحدہ ہے، تاکہ تفریق ختم ہو۔ جو اسٹوڈنٹس ذرا ہمبل بیک گراؤنڈ سے افورڈ نہیں کر سکتے مہنگی تعلیم، اور وہ اسٹوڈنٹس جو پرائیویٹ اسکولز میں افورڈ کر سکتے ہیں، ان کا کریکولم ایک ہو جائے۔ تو آپ کیونکہ ڈائریکٹر ہیں نیشنل کریکولم کونسل کی، اس حوالے سے اب تک کیا پروگریس ہوئی اور آگے کا وے فارورڈ کیا؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ اچھا، میں تھوڑا سا اگر آپ کو کریکولم کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو وہ یہ کہ کریکولم جو ہے نا، اٹس اے لائیو ڈاکومنٹ۔ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو اٹ نیڈس لائک امپروومنٹ اینڈ اپڈیشن ٹائم اینڈ اگین، بیکاز کہ ہمارا جو ایجوکیشنل لینڈسکیپ ہے یہ وقتاً فوقتاً چینج ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، کیپنگ ان ویو دا نیڈس آف دا سوسائٹی اینڈ دا گلوبل ٹرینڈس۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم جہاں تک بات کرتے ہیں کہ ایک نصاب ہونا چاہیے، تو اگر آپ اس وقت دیکھیں نا تو نصاب ایک ہی ہے۔ ایکچولی اگر ہم کریکولم کو دیکھیں، کریکولم کا ڈاکومنٹ دیکھیں نا، تو وی ہیو لائک 12 اسٹیجز ان دیٹ، لائک فرام ECE ٹو گریڈ 12، جس میں نا ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس ہیں۔ ہر چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹرز کے اسٹوڈنٹس ہوں، یہ کمپلسری ہے سب کے اوپر کہ آپ وہی کریکولم آپ پڑھائیں گے۔ ڈفرینس جو ہے وہ یہ ہے کہ منیمم سٹینڈرڈز اس کے اندر بتا دیے گئے ہیں کہ منیمم سٹینڈرڈز ہیں اور یہ منیمم بینچ مارکس ہیں، اس کے اوپر آپ جتنا مرضی بلڈ اپ کر لیں۔ اب وہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان کا کریکولم فرق ہے، گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کا کریکولم فرق ہے، ایکچولی جو کریکولم ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تھرو دا ٹیکسٹ بکس۔ ٹیکسٹ بک از ناٹ کریکولم، کریکولم ڈاکومنٹ از سیپریٹ اینڈ دا ٹیکسٹ بک از سیپریٹ۔ اب وہ جو اسٹینڈرڈز ہم نے بنائے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے دیر آر ڈفرینٹ پاتھ ویز۔ آپ چاہے تو کسی بھی پبلشر کی کوئی بھی کتاب آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے، چاہے تو وہی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کو اچیو کرنے کے لیے آپ 4 کتابیں پڑھائیں، چاہے 1 کتاب پڑھائیں، چاہے ایک اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم آپ ایک تصویر سے سکھا دیں، ایک بار گراف سے سکھا دیں۔ تو اور سیکنڈ چیز یہ کہ جو ہمارا نیشنل کریکولم آف پاکستان ہے، وین ایور اے کریکولم از امپلیمنٹڈ تو کچھ چیلنجز آتے ہیں۔ چیلنجز پرائیویٹ سیکٹر کے ڈفرینٹ ہیں، پبلک سیکٹر کے ڈفرینٹ ہیں، لائک وائز پروونشل ڈفرینٹ ہیں، بیکاز دے ہیو دیئر اون کانٹیکٹس۔ اور اب تعلیم تو صوبائی ڈیوالو ہو گیا نا یہ سبجیکٹ؟ although یہ ڈیوالو ہو گیا لیکن اسٹل نیشنل کریکولم کونسل ورکس ان کولیبریشن ود آل دا پروونشل اسٹیک ہولڈرس، کیونکہ جو بھی کریکولم کے اندر ہم امینڈمنٹ پروپوز کرتے ہیں، وی ٹیک آل دا پروونسز آن بورڈ، اور اس میں پھر یہ ہے بٹ وی ہیو ٹو سی دا کانٹیکسچوئل ریالٹیز کہ وہاں کے کانسٹرینٹس کیا ہیں۔ تو وہ جو ڈفرینس آتا ہے نا، وہ دیٹ کوڈ بی brought up in the development of the text books، کہ اس میں کہیں پہ ویریشن آ سکتی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل اگر آپ کو دوں کہ پنجاب میں ڈفرینٹ فصلیں ہوتی ہیں، GB میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ منرلز ہیں، تو وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ٹیکسٹ بک کے اندر کچھ ڈفرینٹ چیزیں ایسی ڈالی جا سکتی ہیں جو کہ اسی کانٹیکسٹ کی ہیں۔ کرٹیسزم آ رہا تھا یا جو بات کی جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک بہت تیزی سے شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں آئی ٹی کے اوپر اور اس کی تعلیم کے اوپر فرام پرائمری لیول۔ وہ صرف یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ یہ کمپیوٹر ہوتا ہے اور اس کا یہ ڈیش بورڈ ہوتا ہے یا وغیرہ وغیرہ، وہ باقاعدہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ نے ویب سائٹ کیسے بنانی ہے فرام دا پرائمری لیول۔ سو جیسے آپ نے خود کہا کہ ہمارا جو کریکولم ہے ود دا چینجنگ انوائرمنٹ اینڈ جو بھی جو ایج اینڈ ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ان پہلوؤں کے اوپر کتنا ہم چل رہے ہیں کہ جن چیزوں کی بچوں کو آنے والے دنوں میں ضرورت ہے ان شعبہ جات کی طرف بچوں کی رہنمائی کی جائے، اس طرف ان کی جو ہے مطلب ان کا ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی بجائے اس کے ایک جنیرک جو ایک پرانا چلتا جا رہا ہے سسٹم وہی ریپیٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن نے ایک کریکولم ریفارم پروسیس انیشیٹ کیا ہے
اور اس کے لیے ہم نے ایک بیس لائن اسٹڈی کی ہے اینڈ وی ہیو کنسلٹیڈ آل دا پروونسز ان دیٹ کہ ایک تو کیا جو ہمارا جو کرنٹ امپلیمنٹڈ کریکولم ہے کیا اس کے آبجیکٹیوز اچیو ہو رہے ہیں, کیا جو لرنر ہم پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں وہ لرنر ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, کیا وہ سوسائٹی کی نیڈس کے مطابق ہے, کیا وہ ایک پرابلم سالور ہے, کیا وہ ایک کریٹیکل تھنکر ہم نے اس کو بنا لیا یا نہیں بنا لیا. لائک وائز ہم نے اس اسٹڈی میں یہ دیکھا کہ ہمیں کیا چیلنجز آئے نیشنل کریکولم آف پاکستان کو امپلیمنٹ کرنے کے, کیا کیا چیلنجز آئے. اچھا وہ چیلنجز کریکولم میں ہماری ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ کے اندر چیلنجز آئے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں کریکولم آپ نے بنا دیا لیکن کیا وہ کریکولم کلاس میں ٹرانسلیٹ ہوا, کیا کلاس روم پریکٹس اکارڈنگ ٹو دا کریکولم ہوئی یا نہیں ہوئی. کرنا کس کے اس میں آتا ہے, کس کی ذمہ داری ہے اس میں یہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ریسرچ اسٹڈیز نیشنل کریکولم کی بھی ذمہ داری ہیں, امپلیمنٹنگ آرگنائزیشنس کی بھی جو جن کے انڈر اسکولز آتے ہیں ان سب کی. بیسیکلی اٹس جو کریکولم ہے نا اٹس آ ہول فار آل اسٹیک ہولڈر, ہم سب مل کے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. صرف اٹ از کریکولم, اٹ از دیٹ پبلشرز اور دا نیشنل جو ٹیکسٹ بک ہمارے بورڈز ہیں وہ ہمارے ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوشنز, لائک وائز ہماری اسیسمنٹ باڈی جو کہ ایگزام لیتی ہے. باتیں نا اسے مجھے لگ رہا ہے وہ علامہ اقبال کا ایک اور شعر نا, مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جی سو اگر بہت اچھے ڈیسیجنز بڑی اچھی ساری چیزیں لیکن وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بچے کو نہیں وہ اس طرح سے اپڈیٹ. پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک آئی ٹی کے صاحب آئے ہوئے تھے جو کہ آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤسز کے سی ای او ہیں پاشا کے, تو وہ یہی بات ہو رہی تھی کہ میتھس اینڈ فزکس دیز آر دا ٹو سبجیکٹس آف دس سینچری دس ایج. اور مجھے اپنا ایکسپیرینس پتا ہے کہ میتھس کے ٹیچرز ہمارے پاس نہیں ہیں, پرائمری لیول پہ نہیں ہے, سیکنڈری. اب آپ جتنا اچھا بھی بنا دیں گے کریکولم, جب وہ انہیں خود نہیں آتا ہوگا تو بچوں کو کیا پڑھائیں گے. اس ایک مسئلے کی جو امپلیمنٹیشن فیز کی میں بات کروں, مطلب انٹیگریشن کی بات کریے پھر کہ بلاک چین ہے کہ آپ نے تو کریکولم بنا دیا, اب اس کو جو امپلیمنٹیشن میں آپ کہہ رہی ہیں پرابلمز آ رہی ہیں تو اس پہ بھی کوئی غور کرتا ہے. اچھا اس وقت جو ہمارے کریکولم ڈاکومنٹس ہیں نا اس میں ہم ٹیچر ٹریننگ گائیڈ لائنس بھی دیتے ہیں, ہم آتھرز گائیڈ لائنس بھی دیتے ہیں اینڈ وی گیو دا اسیسمنٹ گائیڈ لائنس ٹو. اب جہاں تک بات ہے امپلیمنٹیشن کے اندر نا, تو جیسے میں نے بات کی کہ وی سیٹ دا منیمم اسٹینڈرڈس, ٹھیک ہے, کہ منیمم وہ اچیو کر لیں, میکسیمم اس کے اوپر وہ جتنا بھی بلڈ اپ کر لیں. اور جہاں تک ابھی آپ نے آئی ٹی کی بات کی تو اس وقت جو نیشنل کریکولم کونسل نے ریسنٹلی ابھی لاسٹ منتھ ہم نے اے آئی کا کریکولم نوٹیفائی کیا ہے فرام گریڈ 1 ٹو گریڈ 12. اور اس کے علاوہ جو بھی ہم ڈفرینٹ کریکولمس کو ریویو کر رہے ہیں تو اس میں اے آئی کی جو انٹیگریشن ہے وہ اکراس آل دا کریکولمس کر رہے ہیں, کہ چاہے وہ اگر انگلش ہے, ایون اردو ہے, ایون جو ہمارے باقی سائنس سبجیکٹس ہیں وہ وی آر انٹیگریٹنگ دیٹ ان آل. اور اچھا اب اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی ریسورس کانسٹینٹس بھی دیکھنے ہیں کہ اگر ہم, کیونکہ کریکولم از نیشنل, اٹ از فار دا ہول نیشن, تو اگر ہم اسلام آباد کی ریالٹیز فرق ہیں, خزدار اور مٹھی کی ریالٹیز فرق ہیں, جہاں پہ اگر ہم نے جب بلوچستان وزٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ 1 اسکول 1 ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ تو وی ہیو ٹو سی آل دیز ریالٹیز ٹو. تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر منیمم سٹینڈرڈز بنائے ہیں, پلس ہم نے اے آئی کے کریکولم کو آپشنل رکھا ہے تاکہ جہاں پہ ریسورسز اویلیبل ہیں, جہاں لیبز اویلیبل ہیں, جہاں ٹیچرز اویلیبل ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں, جہاں پہ یہ ریسورس کانسٹرینٹس ہیں وہ اس کو فیز وائز اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پالیسی وائز آپ نے اپنا کام اسٹرانگ کیا, اب صرف امپلیمنٹیشن جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی اسٹرانگر آلسو. جی لیکن وی آر آلسو آن بورڈ ود آل دا امپلیمنٹنگ آرگنائزیشن, تو ہم ان کلیبریشن کام کر رہے ہیں تاکہ ہم بہت فلوری ڈاکومنٹ نہ بنا دیں کہ جو امپلیمنٹ ہی نہ ہو سکتا ہو. ہمیں وہ کانٹیکچوئل ریالٹیز کو دیکھنے کے بعد, اپنی ریسورس کانسٹرینٹس کو دیکھنے کے بعد ہم نے کریکولم بنانا ہے, کیونکہ بہت اچھا ڈاکومنٹ, بہت خوبصورت ڈاکومنٹ اگر ہم بنا دیتے ہیں اور وہ اگر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تو پھر تو اس کا فائدہ نہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جانا ہے شامل کریں گے. نعمان افضل صاحب, ایک چیز میں کہنا چاہتا تھا جو ڈاکٹر تبسم نے ابھی بات کی کہ 2 ایشوز جو ہے نا کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے, ویسے تو ہر ملک کے لیے, ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن, اور کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں جو ہیں ان کے فنڈامنٹلز آپ کے مضبوط ہوں تو آپ کی قوم کو, نیشن کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور آج ایجوکیشن جو ہے, ویسے تو اس میں ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے وچ کم فرسٹ, لیکن ایجوکیشن میرا خیال ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ بنیاد مستحکم ہو جائے تو پھر ساری چیزیں ہاؤس ہولڈ چینج ہو سکتا ہے. اور آج ہمارے پاس دونوں ڈاکٹر عبید اللہ بھی آئے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر تبسم بھی, ہم استفادہ کریں گے ان سے بالکل, لیکن نعمان افضل صاحب سے اس میں درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آنسو میری آنکھوں میں نہیں آئے ہوئے ہیں,
आंसू मेरी आँखों में नहीं आए हुए हैं, दरिया तेरी रहमत के, दरिया तेरी रहमत के ये लहराए हुए हैं, आंसू मेरी आँखों में नहीं आए हुए हैं। मैंने चमने हुल्द के फूलों को भी देखा, मैंने चमने हुल्द के फूलों को भी देखा, आगे सब तेरे चेहरे के, आगे सब तेरे चेहरे के मुरझाए हुए हैं, आगे सब तेरे चेहरे के मुरझाए हुए हैं। अल्लाह रे हया हश्र में अल्लाह के आगे, अल्लाह रे हया हश्र में अल्लाह के आगे, हम सब के गुनाहों पे, हम सब के गुनाहों पे वो शर्माए हुए हैं, हम सब के गुनाहों पे वो शर्माए हुए हैं। बाता नहीं कोई नजर आता नहीं कोई, बाता नहीं कोई नजर आता नहीं कोई, दिल में वही आँखों में, दिल में वही आँखों में वही छाए हुए हैं, दिल में वही आँखों में वही छाए हुए हैं, दरिया तेरी रहमत के, दरिया तेरी रहमत के ये लहराए हुए हैं, आंसू मेरी आँखों में नहीं आए हुए सुभान सुभान अल्लाह। और बहुत शुक्रिया नुमान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया नुमान। डॉक्टर अमजद साकिब, मैं आपसे सर एक बात पूछना चाहूँगी, 40 लाख से ज़्यादा ख़ानदान जिनको आपने बिला सूद कर्ज़ देकर उन्हें अपने पाँव पे खड़ा किया है कि अब वो रोज़गार भी कमाते हैं, आपको वो सूद 99.9% के रेशो से वापस भी मिल चुका है, यूनिवर्सिटी भी आपने बना ली है माशाल्लाह से, क्या और अज़ाइम है? अख़ुवत अब और किस तरफ जो है अपनी नज़र रखे हुए है, और जो लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं वो कैसे आपके साथ आए? सब इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर दीजिए, ये डॉक्टर यूनुस ग्रामीण बैंक वाला जो तजर्बा उन्होंने बांग्लादेश में किया था, ये माइक्रो फाइनेंस लोन्स का, तो मिथ ये था कि जी जो बेचारे जिनकी कम आमदनी है या जो हम्बल बैकग्राउंड से हैं
ان کو اگر آپ لون دے دیں گے تو وہ تو اپنا کھانا نہیں پورا کر سکتے, وہ واپس کیسے کریں گے. لیکن وہاں بھی یہ پروو ہوا کہ انہوں نے اس سے کمایا اور انہیں اپنی عزت کا زیادہ خیال تھا, اس لیے انہوں نے سارا لون واپس کیا, اور وہاں بھی 1% یا 2% انفیکشن ریٹ تھا, اور انہیں نوبیل پرائز ملا. لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی ایک ایشیا کا نوبیل پرائز جی بالکل بالکل مل چکا ہے. تو آپ نے یہ تجربہ پاکستان میں کیا اور یہاں بھی وہی رزلٹ آیا, کامیاب رہا, تو یہ ایک بڑا متھ بھی آپ نے توڑا ہے, اس پہ بھی بات کیجیے گا. جی تھینک یو ویری مچ. پہلے تو فرا نے جو سوال کیا کہ اور کیا کرنا چاہتے ہیں, تو دیکھیں جب تک پاکستان میں ایک شخص بھی غریب ہے ہم یہی کام کریں گے, کیونکہ وی ہیو ڈسکورڈ کہ جو مائکرو لیول پر غربت کے خاتمے کے لیے 2 چیزیں درکار ہیں, یا تو کسی شخص کو سکل دے دیں یا ایجوکیشن دے دیں, یا پھر اس کو سرمایہ دے دیں وہ اپنا کام کر لے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ہر روز ایک نئی چیز دریافت کرتے ہیں. تو جو اسٹیبلشڈ ہیں دنیا بھر میں یہ راستہ 2 ہی ہیں کہ سکل دے دو پیسہ کما لے گا, کاروبار کرنے کے لیے پیسے دے دو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. تو ہم نے اپنی زندگی بھر میں یہی سیکھا ہے, یہی کیا ہے. اور وہ بڑا خوبصورت سا شعر میں یاد آ رہا ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو محبت میں کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ, یہ آپ کو وقت کب ملتا ہے اتنا سارا کچھ ہسٹری پہ کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں لکھنے کا, پڑھنے کا؟ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. بس یہ بچپن میں, لڑکپن میں, کالج میں, یونیورسٹی میں. آج کل تو لوگ کھیلتے ہیں نا فیس بک سے, تو ہم کھیلتے تھے کتاب سے. آج کل لوگ دوستی کرتے ہیں یوٹیوب سے, وہ بھی اچھی ہے, وہاں پہ بھی بہت اگر معلوماتی انداز میں ہو. تو بہرحال وہ تو خیر ایک بچپن کی کہانی ہے. تو کرنے کے کام یہی 2 ہیں. صحیح. دیکھیں اب SDGs ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, 18 گولز ہیں, ساری دنیا نے دستخط کیے ہیں. ان کا آبجیکٹو ہے غربت کا خاتمہ, تعلیم, جینڈر, انوائرمنٹ, ایکویلٹی, اکنامک ڈیولپمنٹ, پروگریس, صحت, جیسے آپ نے کہا. یہ 18 SDGs. اب ان 18 SDGs پر جو عمل درآمد تو حکومت ہی کر سکتی ہے. صحیح. ایک فاروق, ایک فرا یا ایک ڈاکٹر امجد ہم تو نہیں کر سکتے. ہم تو کوئی چھوٹی سی ایک لڑی پکڑیں گے اور اس میں سے بھی تھوڑا سا کام کریں گے. تو ون شوڈ ریئلائز کہ اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں. تو وہ پھر ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ کام سب سے اچھا ہے اور ہمیں یہی آتا ہے, ہم یہی کریں گے. تو اب مستقبل میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں آج 70-80 لاکھ لوگوں کو قرضے مل چکے ہیں, تو یہ کم از کم 3-4 کروڑ خاندان ہیں جن کو قرضے ملنے چاہیے. تو اس لیے ہم ورٹیکلی گرو کریں گے, ہاریزنٹلی بہت ساری اور چیزیں, بٹ وہ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے, وہ اور لوگ بھی تو کریں گے نا, اور ہمارے انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے بچے بھی وہ کام کریں گے. تو ایک تو آپ کا سوال یہ ہے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ میتھ دیکھیں, میتھ یہ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ افتراء ہے, یہ الزام ہے کہ غریب آدمی قابل اعتماد نہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ گلاب کا پھول بوئیں گے تو آپ کو کانٹوں کی فصل نہیں ملے گی, کانٹے بوئیں گے تو گلاب کا پھول نہیں ملے گا. دس از میوچل ریلیشن شپ. آپ جو کریں گے, نیوٹن کا قانون کیا کہتا ہے, آپ کسی گنبد کے نیچے کھڑے ہو کے آواز بلند کریں, وہی آواز لوٹ کے آپ کے پاس آئے گی. تو یہ کوئی یہ ایسے ہم لوگوں نے ایک بنا لی یہ بات کہ جی کولیٹرل چاہیے, فزیکل گارنٹی چاہیے. دیکھیں جو کریڈٹ کا لفظ ہے نا, یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے ٹرسٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان خوش گمان ہوتا ہے, بدگمان نہیں ہوتا. تو ہم جو ہاں یہ بھی کہا گیا کہ بھائی احتیاط کا اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی کام کرو لکھو تاکہ ایک دوسرے کو ہم بتا سکیں. تو یہ جو متھ ہے نا, ڈاکٹر صاحب یہ بینکر ہے نا, تو یہ نہیں دیتے کسی کو قرض جب تک کہ اس کو کھنگال نہ لیں. نہیں میں جانتا ہوں دے دیتے ہیں وہ, لیکن آپ سے کبھی کوئی قرض معاف کرانے نہیں آیا؟ وہ جو ہوتے ہیں ہمارے بڑے بڑے لوگ قرض لے لیتے ہیں, ہم خود ہی کرنے کو تیار ہیں. اچھا, اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی ڈسیبلڈ ہو گیا, کسی کی بصارت چلی گئی, کسی کو زلزلہ آ گیا, کوئی سیلاب آ گیا. دیکھیں قرض حسن کے 3 اصول ہیں. پہلا اصول ہے کہ جس نے لینا ہے, یعنی جو دینا ہے, جس نے میں اگر دے رہا ہوں, مجھے توفیق ملی ہے, تو مجھے اضافی رقم نہیں لینی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر دوسرا شخص مشکل میں ہے تو مجھے اس کو مہلت دینی. نمبر 3
کہ اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کو خدا کی رضا کے حصول کے لیے معاف کر. یہ قرض حسنہ کے 3 قرض حسن یہ ایک طرف کے. اچھا اب دوسری طرف کے بھی اصول ہیں, یعنی جس نے لیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ واپس کرے گا, ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے میں بھی تاخیر کر دی, یعنی اس کے لیے لازم ہے. اچھا ایک اور بھی اصول اس کے لیے, وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک حدیث ہے, حضرت اس کے اوپر زیادہ بات کر سکیں گے. وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرض واپس کرو تو تحفے کے ساتھ واپس کرو, اگر توفیق ہے. یعنی لینے والے کو پابند کر دیا کہ تو نے زیادہ نہیں لینا, اور جس نے لے کے واپس کرنا ہے اس کو اس کے اندر نیکی اجاگر کرنے کے لیے یہ کہا گریٹیٹیوڈ کہ گریٹیٹیوڈ کرو, تشکر کرو, اس شخص کی احسان مندی کا اعتراف کرو. اب ان 5 اصولوں پر اگر آپ کوئی عمارت تعمیر کرے, کیسے ممکن ہے ایک مسلمان کو اگر یہ ہو کہ جی میری تو جنازہ کی نماز ہی نہیں ہونی جب تک میری قرض ادا نہیں. لیکن یہ احساس لوگوں میں ہے نہیں نا ڈاکٹر صاحب. بس دیکھیں نا, وہ تو پھر ہماری زوال بندہ خاکی کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم خدا کو کہتے ہیں لیکن خدا کی بات تو مانتے نہیں ہیں. ہر روز ہم کہتے ہیں جی کہ اے اللہ ہم پر مہربانی فرما, اور ہر روز ہم اسے جنگ کرتے ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو لرن ٹو ٹرسٹ پیپل. یس, آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ جب تک ہم اعتماد نہیں ہے, غریب آدمی ٹرسٹ وردی ہے, کریڈٹ وردی ہے, بینک وردی ہے, بٹ آپ اس کو اس کے کپڑے تو نہ اتاریں, صحیح, مطلب رشتہ تو صحیح جوڑیں, اس کو اعتماد دیں, اس پہ بھروسہ کریں تو ہی ول ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ ڈاکٹر بیت. آپ سے جاننا چاہوں گا, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان جب ہم نام سنتے ہیں نا, تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی اتھارٹی ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے, اور جہاں پہ بھی جعلی ادویات بک رہی ہیں یا کوئی مارکیٹ میں فلڈ کر رہا ہے, ان کو بہت صحیح طریقے سے اسپوریس ڈرگس کو کنٹرول کر رہی ہے. اس حوالے سے آپ لوگ کیا ایفرٹس کرتے ہیں؟ جی فاروق, I will take lead for what Dr. Amjad has said about the UN SDGs, Sustainable Development Goal. اور اس میں پہلی دفعہ ہم نے ڈریپ کا 5-year strategic plan بنایا, keeping in view the Udan Pakistan, keeping in view National Health and Population Policy and UN SDGs. Strategic plan 5 years کا from 2026 to 2030. اس میں one of the goal ہے eradication of the counterfeit and spurious medicine. جعلی ادویات. اب with such a large country with 25 کروڑ لوگ, اب اس سے بھی زیادہ ہو گئے, اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل کہ ہمارے آڈیٹرز اور انسپیکٹرز جا کے اس کو ہر جگہ پہ دیکھیں. اینڈ ایک چیز ہمیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مافیا میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, زیادہ ٹیکنالوجیکل اورینٹیڈ ہوتے ہیں. سو ڈریپ ہیز ڈیسائیڈیڈ کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے ٹیکنالوجی ڈریون سولوشن سے. And we have decided to introduce that on every unit carton of medicines there will be a 2D barcode coupled with serial number which will be unique to that very pack. And we are developing a software with a mobile application. جب بھی کوئی دوائی آپ خریدنے جاتے ہیں فارمیسی پہ, you will scan that and that will immediately tell you کہ یہ جو آپ دوائی خرید رہے ہیں it is original or not. Definitely all this system will be supported by a database, software and data bank جو کہ ڈریپ ہوسٹ کرے گا, اور ہم مسلم آئی ٹی کے اداروں سے کر رہے ہیں. So we are working on the legislation right now coupled with the software development and ultimately inshallah we believe یہ کب تک within 6 months time, because right now we are in the process of legislation and software development کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کریں گے. That will be flagship project of government of Pakistan, flagship project of National Health Services and flagship project of the شاہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے نا, انہوں نے پوری کی ہے. اچھا میں شاہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا اور سوال آپ سے کرتے ہوئے کہ ایکسپورٹ جو ہے, بہت ساری میڈیسن ہماری ایکسپورٹ مطلب امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں, جبکہ یہ ایکسپورٹ وردی ایک انڈسٹری ہے, تو اس کو وہاں تک لے جانے میں ہمیں کتنا ٹائم لگے گا؟ اور دوسرا یہ کہ لائف سیونگ میڈیسنز جو ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ چونکہ باہر سے آ رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ تھیلیسیمیا کے کچھ آئرن وغیرہ ہیں بہت مہنگے, باہر سے آتا ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا, لوگ افورڈ نہیں کر پاتے. لائک وائز شوگر ہر دوسرے بندے کو ہے وغیرہ وغیرہ میڈیسنز. اسنیک بائٹس کی ویکسینز وغیرہ بھی نہیں ہمیں ہوتی, وہ ہمسایہ ملک سے آنی ہوتی ہیں. سو یہ ان چیزوں کے بارے میں دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کمپوننٹ میں ایکسپورٹ میں پیچھے رہ گئے ہیں. اینڈ اگین آئی ول ٹیک دا ورڈز آف ڈاکٹر امجد کہ جب تک ہم میں کو ہم سے ریپلیس نہیں کریں گے نا, وی ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹیبلش این ایکو سسٹم جس میں تمام چیزیں when we will connect the dot then we will achieve this. We are working on that ecosystem. Rather we have established an ecosystem in our country جہاں پہ ریگولیٹری اتھارٹی اور تمام اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ مل کے ایک این افیکٹو ریگولیشن
ٹو پروموٹ آل دیز تھنگس. جو ایکسپورٹ والی بات ہے, جسٹ ٹو اپرائز یو, خوشی کی بات ہے کہ 2025 میں فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹ 34% انکریز ہوا فرام پریویس ایئرس. دوسرا جو ایک کمپوننٹ جس کو ہم عموماً مس کر دیتے ہیں وہ ہماری سیالکوٹ کی سرجیکل انڈسٹریز ہوتی ہیں. تو بوتھ کپلڈ سیالکوٹ اینڈ فارماسیوٹیکل رائٹ ناؤ وی آر ٹچنگ $950 ملین, لیکن ہیوج پوٹینشیل. اور ہم ایک اچھا ایکو سسٹم جیسے ڈیجیٹائزیشن ہے, وہ کام جو ایکسپورٹ کے ڈاکومنٹ ہمیں پریویسلی ریگولیٹری اتھارٹی 30, 35, 40 دن میں ایشو کرتا تھا, اب ناؤ وی آر ڈوئنگ ود ان 3 to 5 days اینڈ آر دا ڈور اسٹیپ اینڈ سو مینی ادر تھنگس. تو یہ تمام جب ہم سسٹم اسٹیبلش کریں گے. سملرلی ہمارے پاس ریگولیشنز کو امینڈ کرنا تھا. لاسٹ منتھ ہی ہم نے اپنی ریگولیشنز کو امینڈ کر کے جو انسپیکشن سسٹم ہوتا ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے گئے. ڈیفینیٹلی 2 سے 3 سال کا ہمیں وقت چاہیے کہ پاکستان گلوبل ایرینا آف ایکسپورٹس میں سامنے نظر آئے, اینڈ انشاءاللہ وی ول بی ایمرج اوور دیئر. رائٹ ناؤ پاکستان جو اس وقت ایکسپورٹس کر رہا ہے ایشیا میں, افریقہ میں اور مختلف ممالک میں ہیں. جسٹ ٹو اپرائز یو, میں نے سیالکوٹ کی جب بات کی, آپ کو دنیا میں آپریشن تھیٹر میں یو نیم اینی کنٹری, آلات جراحی آپ کو سیزر امریکہ میں بھی پاکستان کی بنی ہوئی یوز ہوتی ہے, لیکن اس پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہوتا ہے. یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنے ان لوگوں کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ وی آر ورکنگ آن دیٹ کہ آپ برانڈنگ کے ساتھ برانڈ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. آن دس وی آر ورکنگ. شاہ صاحب, یہ جیسے ابھی ڈاکٹر امجد صاحب نے چھوٹی سی بات کرتے ہیں لیکن بہت گہری بات ہوتی ہے, بڑی بات ہوتی ہے. ان کی بات سے لیڈ لیتے ہوئے کہ اعمال ہمارے, فرض کیا ایک تو ہے کہ توبہ کر, میرا توبہ کی نیت ہے اور میں عبادت کر رہی ہوں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن مجھے پتہ ہے میں نے کل صبح پھر اٹھ کے ذخیرہ اندوزی کرنی ہے, ناجائز منافع خوری کرنی ہے, جھوٹ بولنا ہے, دھوکہ دینا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن میں عبادت کر رہی ہوں ساری رات شب داری کی. اس حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ رہنمائی کیجیے گا کہ ہمارے اعمال اور ہماری عبادات کا جو ہے یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ سب بھی منضبط ہو, ایک ساتھ ایک جگہ پر ہو. دیکھیے, یہ ماہ رمضان کو روزہ کا وجوب اور اس کا ہمارے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے واجب تب کیا ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ ہم متقی بن سکیں اور ہمارے اندر وہ ملکہ پیدا ہو کہ ہم ان گناہوں کی طرف نہ جائیں, اور ہماری ایسی تربیت ہو جائے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ ہمارے اندر وہ ملکہ پیدا ہو. وہ ملکہ تب آتا ہے جب انسان جو ہے وہ بدن کے ساتھ اس کی روح بھی عبادت کر رہی ہو, وہ اس کے اندر وہ لذت پیدا ہو. تب اگر نہ انسان مرکب من النسیان والخطا ہے, وہ تو خدا کریم پروردگار تو کوئی ایسا موقع بھی آ سکتا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, خدا فرما میری رحمت سے مایوس نہ ہو, اسرفوا علی انفسہم, جتنا بھی تو گناہ کر لے پھر بھی میں تیرا کریم پروردگار, ادعونی استجب لکم, کتنا خدا کریم پروردگار, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگ میں تیرا کریم پروردگار ہوں. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حکایات سعدی میں وہ ایک ہمارے لیے کہ ہماری ہم نشینی اور ہماری عبادت جو ہے کتنی اثر گزار ہے, اور اثر گزار تربیت کتنی اثر گزار ہوتی ہے, ہم نشینی کتنی اثر گزار ہوتی ہے, اور یہ راتیں یہ نہار جو ہیں یہ ماہ مبارک جو ہے کتنا اثر گزار. اس لحاظ سے وہ حکایات میں ایک نقل کرتے ہیں کہ من تو رہ بودم, وہ کہتے ہیں کہ میں راستے میں تھا تو میں نے اپنے ہاتھوں کی چکنائی دور کرنے کے لیے میں نے ایک چشمے میں پانی لیا اور ہاتھ صاف کیے, تو میں نے مٹی اٹھائی اور چکنائی صاف کی, تو مجھے مٹی سے خوشبو آئی. میں نے مٹی سے پوچھا بوئی از تو کجا, مٹی ہے تو اس سے یہ خوشبوئیں کدھر سے آ رہی ہیں؟ مٹی نے آگے سے جواب دیا من گلی نا چیز بودم, میں مٹی میری کیا قدر و قیمت, مدتی با گلہا نشستہ, کچھ عرصہ میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں, ہم نشینی اون در من اثر کر دے, وگرنہ گلہ ہم کے ہستا. تو یہ ہم نشینی جو لیلۃ القدر کی ہے یا ماہ رمضان کی ہے, پاک پیغمبر نے دیکھیں 3 دفعہ کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, 3 دفعہ سبحان اللہ کہا ہے. تو صحابی رسول کھڑے ہو کر کہا وحی النزل,
کیا وحی الہی آ رہی ہے، او عدو حاضر، یا دشمن خدا آ رہا ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ولا وحی ولا عدو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، ایسا مہینہ آ رہا ہے جو برکت اور رحمت اور بخشش لے کر آ رہا ہے۔ شاہ صاحب لیکن وہ ہے نا ہماری صوفیانہ تصوف میں ایک وہ ہے نا تسبیح پھری تو دل نہ پھریا کی کرنا تسبیح پڑھ کے ہو، تو میں اس کانسیپٹ کا آپ سے جاننا لکلکہ چاہ رہی ہوں لسانی ٹھیک ہے، آپ لکلکہ لسانی بھی ہے لیکن وہ بھی اثر گزار ہے۔ اچھا دیکھیے وہ بھی خدا جب مقلب القلوب والابصار محول الحول والاحوال، دلوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، وہ جب کرم کر دے، جب لطف کر دے تو اس کا لطف کبھی بھی شامل حال ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح، گناہگار سے گناہگار آدمی بھی فقط اس کی طرف توجہ کرے، بالکل صحیح۔ توجہ اچھا لازمی ہے۔ ڈاکٹر تبسم سے میں جاننا چاہوں گی ایک جو مسئلہ ہے وہ انگریزی اور اردو، یہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے جب ہم نصاب کو وہ کرنے پہ آتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ جو ہے میڈیم ہے ہمارا وہ فوکس کرتا ہے نہیں جی بچے جو ہیں گھر میں بھی انگریزی میں بات کرنے چاہیے سو دیٹ ان کی انگریزی اچھی ہو۔ ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کے اندر اردو میڈیم انہیں کہا جاتا تھا۔ اس فرق کو کیسے ہماری جو کریکولم کاؤنسل ہے وہ دیکھ رہی ہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آگے آپ لوگ کیا انیشیٹوز لے رہے ہیں، مطلب اپنے آپ کو کیسے اڈیپٹ، جیسے پہلے بھی ہم نے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، کس طرح سے آپ دنیا میں جو ہو رہا ہے بیسٹ پریکٹسز انہیں دیکھ کے اپنے کریکولم میں لے کے، کیونکہ ایک بڑی ڈائنامک چیز بن گئی نا۔ اب وہ پرانا جو ایک سسٹم تھا کہ جی ایک چیز چلتی آ رہی ہے ایئر آن ایئر سال سال، وہ اب ختم ہو گیا کیونکہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ تو آپ کا کیا میتھڈالوجی ہے یا پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ اور یہ آپ کا ان سے آخری سوال اس لیے ہوگا کہ انہوں نے پھر جانا بھی ہے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ہم نے تو بس آپ نے جو کچھ آپ کی انفارمیشن آپ ہمارے سوال کی پرواہ نہیں کریں، پلیز گیو اس دیٹ۔ ہاں اچھا یہ نا آپ کا جو کوشچن ہے اٹ از سو رائٹ ان ٹائم کہ نا ایکچولی ہم اس وقت اس ریفارم پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم نے یہ سارا انسٹیڈ آف دس کہ نیشنل کریکولم کاؤنسل یا ہم لوگ یہاں بیٹھ کے جسٹ پروپوز کریں کہ یہ میڈیم آف انسٹرکشن ہونا چاہیے اور یہ سبجیکٹس ہونے چاہیے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 2 راؤنڈ آف کنسلٹیشنز کی، ان پرسن کنسلٹیشن ہم نے پروونسز کے ساتھ کی، ان کی ضروریات جاننے کی اور ان کی مشکلات جاننے کی کوشش کی، اینڈ لینگویج از اے گریٹ بیریئر، ٹھیک ہے۔ اچھا اسلام آباد میں اگر آپ رہتے ہیں نا تو شاید کچھ ہاؤس ہولڈ کے لیے انگلش از اے فرسٹ لینگویج، کچھ کے لیے انگلش از اے سیکنڈ لینگویج، لیکن اگر آپ اکراس دا پاکستان دیکھیں تو کچھ کے لیے انگلش اینڈ اردو بوتھ آر دا سیکنڈ لینگویجز، دے ہیو دیئر اون مدر زبان ٹنگ، ہے ایک، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو کہ ڈفرینٹ ایسے ادر ریجنل لینگویجز سے آ رہے ہیں جن کے ہاؤس ہولڈ میں ڈفرینٹ لینگویجز بولی جاتی ہیں، اچھا وہ اسٹرگل کرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں لینگویجز کے اندر انسٹیڈ آف دس کہ وہ سبجیکٹ کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ کریں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے نا اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ فائنلی وہ بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں بیکاز دے کیپ اسٹرگلنگ ود دا لینگویج۔ تو ہم نے یہ جو ایک فیڈ بیک لیا تو ہم ابھی وی آر ایٹ نیشنل کریکولم کاؤنسل اینڈ ود آل آر پروونشل اسٹیک ہولڈرز، ہم اس وقت ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ہمارا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اسکیم آف اسٹڈیز جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کتنے نمبر آف ورکنگ ڈیز ہوں گے، کتنے نمبر آف پیریڈز ہوں گے، کون سی لینگویج ہوگی، کون سا میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا۔ صحیح۔ تو ہم ایک انکلوسیو اسکیم آف اسٹڈیز پروپوز کرنے جا رہے ہیں جس میں وی ول گیو دا آلٹرنیٹیو پاتھ ویز۔ اچھا ہمارے پاس صرف وہ بچے نہیں ہے کہ جو ہمارے فارمل ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہیں، ہمارے پاس نان فارمل ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہمارے پاس ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، ہمارے پاس ہمارے اسپیشل بچے بھی ہیں ساتھ میں۔ تو اس میں ہم ریسنٹلی لاسٹ منتھ نیشنل کریکولم کاؤنسل نے ایک نیشنل کریکولم سمٹ کروائی تھی اینڈ وی ٹک دا ریکمنڈیشنز فرام ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈر ان دیٹ ایز ویل۔ تو اس میں شاید ہم کسی ایسے ماڈل کی طرف چلے جائیں جس میں وی ول ہیو اے کانسیپٹ آف اے فیملیئر لینگویج۔ انیشلی جب بچہ آپ کے پاس گریڈ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں 1 اور 2 میں آئے تو ہی شوڈ بی ایکسپوز ٹو ہز فیملیئر لینگویج اینڈ لیٹر آن وی may have a transition on the second language. پلس یہ کہ وی نیڈ ٹو ٹیچ لینگویج ایز اے اسکل رادر دس کہ ہم پہلے ہی دن سے بچہ اور ہم اس کو اسی میڈیم آف انسٹرکشن میں اسٹارٹ ہیں کمیونیکیشن بنا لیں۔ تو ہم ایسے اڈیپٹیبل لرننگ پاتھ ویز اس میں دینے جا رہے ہیں جس میں اسلام آباد کے بچے کی بھی نیڈ پوری ہو، جس میں بلوچستان کے بچے کی نیڈ بھی پوری ہو، اور جس میں ہمارا جو نان فارمل ایجوکیشن سیکٹر ہے تو تاکہ نا یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک کپڑے کا ایک بڑا تھان ہوتا ہے، آپ چاہیں تو شرٹ بنائیں اور چاہے تو کوٹ بنا لیں اس کے اندر سے، تاکہ کیپنگ ان ویو دیئر آن کانٹیکس
دیئر اون ریسورسز وہ اس میں سے اس کو اڈاپٹ کریں. ہاں لیکن اسٹینڈرڈز ایک ہی ہوں گے. الٹیمیٹلی دا ڈیسٹینیشن از دا سیم فار ایوری ون. سو وی آر گوئنگ ٹو گیو ڈفرنٹ لرننگ پاتھ ویز ان آر اسکیم آف اسٹڈیز. اور ان قریب آپ ایک یو ول سی اب ایجر شفٹ جو اس وقت کافی زیادہ جو ہے وہ وار فوٹنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایک جو مسئلہ آتا ہوتا ہے نا وہ یہ کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے نا تو جو بڑے کی کتاب ہوتی تھی وہی سارے بچے اسی کتاب سے پڑھ لیا کرتے تھے. تو پیرنٹس پہ لوڈ کم آتا تھا. اب ذرا درسی کتب بھی ذرا جلدی اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ ہو رہی ہیں. اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کر دی ہوتی ہے وہ مڈ سیشن تک کتاب ہی اویلیبل نہیں ہوتی. ویسے تو دیکھیں وی آر موونگ ٹورڈز دا ماڈل کہ جو کمپیٹنسی بیس کریکولم ہے نا یو ڈونٹ نیڈ اے بک. لیکن بک ہمیں ہمیشہ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ بک از دا اونلی ریسورس. ٹھیک ہے, ٹیچر کو بھی کتاب ضرورت ہوتی ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ کیونکہ ابھی تو خیر وہ سلسلہ نہیں رہا کہ جو بڑے نے پڑھی وہی چھوٹے نے پڑھی, کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں 2006 کا کریکولم جا کے 1920 میں جا کے چینج ہوا. دین وی ہیو 2022 and 23 نیشنل کریکولم آف پاکستان اینڈ ناؤ وی آر ان 26 اینڈ آفٹر 3 years وی آر گوئنگ ٹو چینج اگین. ٹیچرز کی اور اسٹوڈنٹس دونوں کی زندگی جو ہے نا کافی ٹف ہو گئی ہے, کافی ٹف ہو گئی. بہت شکریہ ڈاکٹر آپ کا, ڈاکٹر ناز, اور آپ کا ڈاکٹر عبید اللہ صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. لیکن اگر کچھ میسج دینا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں تو پلیز. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو میں آپ کی اس فورم کے توسط سے کہوں گا کہ سیلف میڈیکیشن اوائڈ کریں. کہ وین ایور جب بھی خود ساختہ کہ جی اگر سے میں بیمار ہوں اینڈ ہم آپس میں جی میں نے یہ دوائی کھائی تھی تو میں ٹھیک ہو گیا تو آپ بھی یہ دوائی کھائیں. سیلف میڈیکیشن از ناٹ دی سولوشن. کسی صورت میں بھی کسی صورت میں نہیں ہے. ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں. ہاں جی, عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو فلو ہے, فلو از اے وائرل ڈیزیز, اور اس کے لیے بھی ہم لوڈز آف اینٹی بایوٹکس لے رہے ہوتے ہیں, تو فار دیٹ پرپز سیلف میڈیکیشن اب تو آپ نے بند کر دیا اینٹی بایوٹک, اوور دی کاؤنٹر ملتی نہیں ہے. بٹ ڈیفینیٹلی ہم اس کو کرتے ہیں. سیکنڈ جو چیز امپورٹنٹ ہے, بیسیکلی جو دوائیاں ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں, بٹ دیز آر دا کیمیکلز ود گڈ فارماکولوجیکل ایکشن, تو اس لیے دوا ہوتی ہے. ان کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز ہوتے ہیں. تو میں ہماری اب ویب سائٹ پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک ایڈورس ڈرگ رپورٹنگ میکانزم دیا ہوا ہے. اگر آپ نے بچے کو ویکسین لگائی, آپ نے کوئی دوائی کھائی اور آپ کو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہوا, تو آپ اس کو رپورٹ کریں, شیئر کریں, تاکہ ہم اپنے ایک اچھے طریقے سے اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہوئے اپنے رپورٹنگ سسٹم کو بہتر کریں. یہ عوام کے لیے بہتر ہے, پیشنٹس کے لیے بہتر ہے, اور ملک کے ریگولیٹری سسٹم کے لیے بہتر ہے. اچھا جی, کچن کی طرف چلیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, ڈاکٹر ناز آپ کا بھی. آپ سے اجازت لیتے ہیں, کچن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ڈش پہنچی ہے ہماری. کوئی میرا خیال ہے ڈش تو بن گئی ہے, تیار ہوئی ہے. وعلیکم السلام. بلیک پیپر چکن تو مجھے لگ رہا ہے آپ نے تو بنا لیا ہوا ہے سارا. اچھا تو طریقہ بتائیے کیا کیا ہے, کیا بنا. سب سے پہلے ہم نے اس میں آئل ایڈ کیے, اور ہو گیا ان کے ساتھ وہ اندر سے مٹی کلر کیپسیکم میں 30 گرام, گرین یلو اور ریڈ ملا کے 30 گرام, اور 10 گرام اونین ہے, اور اس میں 250 گرام چکن ایڈ کیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ہمیں بتایا ہے ریسیپی جو دکھائی ہے اس کے لیے بہت اچھا. بہت ویسے ان کا بھی جو ہے نا بڑی محنت ہے. پورا رمضان روزانہ انہوں نے ہمیں بہت ہی زبردست قسم کی ڈشز جو ہے نا وہ بنا کے دی ہیں. یہ ارلا بسترو ریسٹورنٹ ہے آئی تھنک, وہاں سے, اور بٹ امیزنگ ڈشز اور بڑی زبردست قسم کی, ٹیسٹی. اچھا جی, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جب شروع کیا تھا, آپ نے CSS چھوڑ کے, تو آپ کے چند دوست تھے, آپ نے فیصلہ کیا, کیونکہ میں آپ کے ساتھ تعلق ہے, آپ نے, میں نے اکثر سنا ہے آپ سے. لیکن یہ بتائیں کہ جب سلسلہ بڑھتا ہے, اب یونیورسٹی بھی بن گئی, اس کے علاوہ آپ باقی کام بھی لونز کا بھی کر رہے ہیں, تو فنڈنگ کی ضرورت بھی پڑتی ہے, پیسوں کی. پیسے کہاں سے آپ کے پاس آتے ہیں, کہ کیا میکینزم ہے آپ کا پیسے اکٹھے کرنے کا, ہاؤ ڈز اٹ آپریٹ؟ دیکھیں جی, پیسوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ریسورسز فالو پیشن. شرط جو پیسوں کی نہیں ہے, شرط جنون کی ہے. تو اگر تو آپ کمیٹڈ ہیں, آپ کا ایک ویژن ہے, پھر آپ اس کے ساتھ 100% کمٹمنٹ ہیں, تو پھر یہ تو خدا کا وعدہ ہے نا کہ وسائل تو میں پیدا کروں گا. اور آج کل کے عہد میں وہ ایک بڑی مشہور کتاب ہوئی تھی پائلو کوئلو کی, کہ الکیمسٹ, کہ انسان جس شے سے محبت کرتا ہے, جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو the entire universe conspires to bring that together. to support. تو یہ ایک اصول ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی شے کی, بلکہ ایک اور بھی صوفیانہ سا قول ہے کہ آپ کو جس شے کی تلاش ہے وہ شے بھی آپ کی تلاش میں ہے.
یہ یونیورس کا اصول ہے. تو ہاں مطلب آپ بس ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس تلاش میں شدت کتنی ہے, نیت کیا ہے آپ کی, نیت اور کیا, شدت نیت کتنی. بہت ضروری ہے کہ کس کے لیے آپ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اور کس قدر شدت ہے, کتنی بڑی قربانی. بڑے بڑے مشکل حالات گزرے. دیکھیے دنیا کووڈ کا شکار ہوئی, ابھی جنگوں سے دو چار ہے. ماشاءاللہ سے اخوت کا گراف جو ہے وہ بڑا سٹڈی رہا ہے. اس کا بھی سیکرٹ ساتھ ہی ہمیں بتائیے کہ ہر طرح کے بدلتے ہوئے حالات اور تناظر کے باوجود آپ کا جو کام ہے اور آپ کا جو مشن ہے وہ تکمیل تک کامیابی سے پہنچ ویسے پایا. تو نیت کی بات انہوں نے بتائی ہے. دیکھیے دس از آل سبمیشن ٹو گاڈ. بس خدا نے اگر دنیا ایسی بنائی ہے, اگر جنگ کر رہی ہے تو ہونی ہے, خزاں آنی ہے تو آنی ہے. مطلب ہمیں وی شوڈ سرنڈر ٹو دا ول آف گاڈ آل دا ٹائم. آل دا ٹائم. بس یہ کہ جی دیکھیں وہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو غم ہے نا یہ میری خواہش اور خدا کی فیصلے کے درمیان فاصلے کا نام ہے. تو اگر میں اپنی خواہش کی طرف ہوں گا تو میں غمگین ہوں گا. جو میں خدا کے فیصلے کی تسلیم کی طرف بڑھتا چلا جاؤں گا میرا غم کم ہوتا چلا جائے ایک گا. میری چاہت ہے اور ایک تیری ایک چاہت اس کی چاہت ہے. تو اس کی چاہ ہونا وہی ہے. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے نا کہ تجھے تو علم ہے کیوں میں نے اس قدر چاہا, جو تو نے یوں نہیں چاہا تو کیا جو تو چاہے, بنے یہ زہر بھی وجہ شفا جو تو چاہے, خرید لوں میں یہ نقلی دوا جو تو چاہے. اور آخری شعر بڑا خوبصورت ہے کہ سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا, سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا, جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے. سبحان اللہ. وہ یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا وہ بھی نا ولا خوف ولا ہم یحزنون. ایبسلیوٹلی. اولیاء کرام کی جب ایک آپ بڑی بڑی مان جائیں تو پھر نشانی نہ ہے, خوف ہے نہ خوف ہے نہ غم. تو ڈاکٹر صاحب واقعی کبھی خوف اور غم نہیں ہوا؟ جیسے میں نے آتے ہیں نہیں, مطلب دیکھیں نا ہم ایک ہیومینٹی جیسے بھی حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, انسان کمزور ہے. ایسا نہیں ہے. دکھی ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, لیکن پھر سے وہ عود کراتی ہے یہ جو خواہش, یہ جستجو, یہ ایمان, یہ اعتماد. تو یہی تو انسان کی بھی خوبصورتی ہے نا کہ فرشتہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت ایک ہی فریم آف مائنڈ میں رہے گا. انسان تو غلطی خطا کا پتلا ہے, غلطی کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید سایہ فگن ہوتی ہے. اب میں اکثر لوگوں کو یہ مثال دیتا ہوں, دیکھو بھائی ایک قرضے سے 10,000 20,000 1 لاکھ سے آپ 400 ارب پہ پہنچ گئے, اور پھر مطلب وٹ ایلس ڈو یو ڈیمانڈ. لیونگ ایگزامپل آپ کے کیا سامنے. کہ آپ خدا پہ یقین, خدا کہاں ہے؟ خدا انہی چیزوں میں ہے نا. بالکل. پھر آپ کہتے ہیں جی خدا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں. اب یہ کیا ہے, یہ مطلب جو کچھ ہوا ہے یہ صدقہ بڑھا ہے, سود کم ہوا ہے. صحیح. تو کوئی کرے تو صحیح نا. صحیح. ایک آپ سے فرمائش ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے لڑکوں کے لیے یونیورسٹی بنائی ہے قصور میں, بوائز ہیں زیادہ, لڑکیوں کے لیے چکوال میں وہ ووکیشنل سینٹر. نہیں, لڑکیوں کے لیے ہماری جو چکوال میں یونیورسٹی ہے, دیٹ از 4 year ڈگری پروگرام, اور وہ افیلیٹڈ ہے ود فاطمہ جناح یونیورسٹی. تو اس میں الگ سے ایک لڑکیوں کی آپ کی ایک چارٹر یونیورسٹی جو ہے وہ کب تک؟ وہ لڑکیوں کی علیحدہ نہیں ہوگی, یہ جو ہمیں چارٹر مل گیا یہ فیڈرل چارٹر ہے. اچھا صحیح. تو یہ جو اخوت کالج چکوال ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ افیلیٹڈ ہے. یہ اس کے ساتھ اگلا وزٹ جو ہے نا ہم نے وہاں پہ کرنا ہے. شاہ صاحب سے ایک سوال مختصراً میں چاہوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. شاہ جی یہ بتائیے آج کی رات کے حوالے سے چند مخصوص عبادات یا تسبیحات, دعائیں ایسی جو انسان عبادت کے دوران کر سکے جو افیکٹو ہو. جی آج کی رات مشہور جو ہے لیلۃ القدر تاک راتوں میں سے بہتر, اس میں پہلے میں وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. تو 2 رکعت نماز ہے جو لیلۃ القدر سے منسوب ہے, اور غسل ہے پہلے, غروب عند الغروب غسل کرے انسان. یہ نیت اس کی ہو کہ میں اب تیری بارگاہ میں جا رہا ہوں, اور میں جس طرح اپنے بدن کو پاک کر رہا ہوں اسی طرح اپنے روح کو پاک کرتا ہوں. اس نیت سے اگر وہ غسل کرے تو اس کے ایک ایک قطرہ جو ہے وہ اس کے لیے تسبیح و تحلیل کرتا ہے. یہ روایت کے جملے ہیں. تو سب سے مہم جو خدا کی راہ میں انفاق ہے جو محترم کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ
صدقے سے زیادہ اہمیت قرض ہے، قرض کا زیادہ اہمیت ہے، صدقے کی کم ہے۔ اچھا، یہ روایت پاک پیغمبر سے قرض حسنہ کی بات کریں آپ؟ قرض الحسنہ اس کی زیادہ ثواب ہے انفاق سے زیادہ۔ انفاق حالانکہ انفاق مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ کمثل الحبۃ، اس سے زیادہ ثواب قرض الحسنہ ہے۔ اور یہ جو اقدام کر رہے ہیں یہ الہی پیشہ ہے، یہ انبیاء کا پیشہ ہے۔ پاک پیغمبر سے روایت ہے من وسع اخاہ بمال، جو آدمی اپنے بھائی کی لیے وسعت پیدا کرتا ہے مال کے ذریعے، او بے جائن، یا کسی جگہ کے اوپر ہے اس کی سفارش کرتا ہے، او بے کلمت طیب، یا اس کی رہنمائی کرتا ہے خوبصورت گفتگو سے، حشرہ اللہ مع الانبیاء، خدا اسے نبیوں کے ساتھ معشور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمین۔ تو آج کی رات جتنی بھی عبادت کر سکیں، اور جس میں اس لیکن لیے ہم پوچھا جیسے کہ وہ ہاں تخصیص تھوڑی سی کرتے ہیں، نفل پڑھیں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں یا دیکھیے تسبیحات یہ زیادہ جو سورہ کریں۔ انا انزلنا ہے، یہی روایت میں ہے انسان زیادہ سے زیادہ 1000 دفعہ پڑھے۔ سورۃ القدر اگر نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم جتنی پڑھ سکتا ہے سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ اس کے بارے میں روایت ہے من قرأہا، دیکھیں من قرأہا اوتی الاجر کمن صام شہر رمضان و احیا لیلۃ القدر، جو بھی اس سورہ کو پڑھتا ہے اسے ایسے اجر دیا جائے گا جیسے اس نے تمام ماہ رمضان کے روزے رکھے ہوں سبحان اللہ، اور لیلۃ القدر کا احیاء کیے ہو۔ فمن قرأہا جہرن، جس نے اسے بلند آواز میں پڑھا جیسے یہاں پر تلاوت کی گئی ہے، کشہر سیف فی سبیل اللہ، وہ اسی طرح ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف واپس آئیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی میسج، کوئی ڈاکٹر بات جو آخری آپ بات ہم سے میسج تو جو حضرت نے دے دیا کہ جی انفاق، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث کی ایک مفہوم ہے کہ صدقہ کی 10 نیکیاں ہیں اور قرض حسن کی 18 نیکیاں۔ صدقہ دے کر آپ یقیناً یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم کی بجاوری کرتے ہیں، لیکن کم از کم جس شخص کو دیتے ہیں نا وہ تھوڑا سا محسوس کرتا ہے کہ شاید میری عزت نفس میں کمی تھوڑی ہے، سی مجروح ہے۔ لیکن قرض حسن تو برابری کا سودا ہے نا، آپ نے دیا اور رسک لیا، بہت بڑا رسک۔ انفاق میں تو کوئی رسک نہیں ہے، آپ کے پاس زائد تھی آپ نے دے دیا، صدقہ آپ نے دے دیا، تو اس میں رسک ہے کہ پتہ نہیں یہ پیسے آنے ہیں کہ نہیں آنے، کسی کی ضرورت ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ جی تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ میرا کبھی کبھی کہتا ہوں کہ زندگی کی ہر شے قرض ہے۔ آپ نے مجھے مسکرا کے دیکھا، یہ مجھ پہ قرض ہے۔ اگر میں آپ کی طرف دیکھ کے نہیں مسکراؤں گا تو مجھے کسی اور کی طرف دیکھ کر مسکرانا قرض چاہیے۔ اتارنا، آپ نے مجھ سے نیکی کی، مجھے رستہ دکھایا، مجھے پانی پلایا، مجھے کھانا کھلایا، مجھے حوصلہ دیا، تو یہ سب کچھ ایک قرض ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، اتنی اچھی بات آپ نے کی کہ یہ جو ہے مسکراہٹ والی بات اسپیشلی کہ قرض ہے یہ ہم سب پہ، اور یہ قرض ہمیں اتارنا چاہیے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ جیسے لوگ جو ہے نا یہ امید دلاتے ہیں کہ انسانیت زندہ ہے، اور انسانیت پر جو ایک اعتماد ہے اس کی آپ مثال ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے۔ انشاءاللہ اپنی آج کی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اپنا کل آپ خیال سے رکھیے گا۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے سید فاروق حسن اور فرح صادق کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔